کو تھوڑا الگ کیا، ان لوگوں سے، ان تفریحوں سے، ان کاموں سے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور اب جب میں تنہا ہونے لگی، خاموش ہونے لگی، تو دل میں ایک شک سا پیدا ہوا، کیا واقعی کچھ اور ہے؟ اور میں نے خود سے کہا چلو ایک روزہ رکھ کر دیکھتی ہوں۔ حالانکہ میں ان روزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو ایک چلہ رکھتی ہوں۔ 40 دن نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ الزام، نہ تہمت۔ آتنا خود کو روکو 40 دن کے لیے۔ میں نے نیت کی اور ایک دن میں فلائٹ پر تھی۔ میری کولیگ نے کہا ہم اس وقت اسٹیشن پر ہیں، بیٹھو۔ پھر وہ کسی کی غیبت کرنے لگی۔ میں نے کہا غیبت نہ کرو، میں روزے میں ہوں۔ وہ بولی تم اور روزہ؟ میں فوراً بولی نہیں، روزہ کیسا؟ کون سا روزہ؟ وہ ہنس کے بولی آج تو پہلی رجب ہے۔ اور تب لگا جیسے پہلا تھپڑ پڑا، کیونکہ میں بچپن سے اشاروں کو پہچانتی آئی ہوں، ہر چیز کو غور سے دیکھتی تھی۔ تو پھر کیا یہ اتفاق تھا؟ پہلا روزہ اور وہ بھی پہلی رجب؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا؟ نہیں، شاید اتفاق ہی ہو۔ لیکن پھر آگے بڑھی زندگی، ہمیں زیارتی پروازیں بھی ملنے لگیں، مکہ، مدینہ، مشہد، نجف۔ اور پھر میرے دل میں سوال اٹھا، مجھے ان زائرین سے حسد کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ کیوں ان کے ساتھ رہ کر دل کو سکون سا ملتا ہے؟ جبکہ پہلے تو میں ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ میرے آدھے دوست، آدھے مسافر انہی راستوں پر جاتے تھے اور میں کہتی تھی کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ ریت، بیابان، صحرا؟ ارے اس پیسے سے ترکی چلے جاؤ، مالدیپ چلے جاؤ۔ میں نے بار بار کہا شاید ایک خاتون تھی جن کے والد وادی السلام میں دفن تھے، شاید وہ مجھے دیکھیں، میری آواز سنیں اور مجھے پہچان لیں۔ 170 مسافر تھے، 80 لوگ ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جہاز انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہو۔ میں گئی اور کہا او بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے باپ وہاں دفن ہیں۔ میں نے سنا اور بس بے ساختہ پوچھ لیا کیا خطے میں؟ ان کی نظر اور وہ مسکراہٹ، بس جیسے سب کچھ کہہ گئی ہو۔ میں تو اندر سے بے حد شرمندہ ہو گئی، پورے دل میں سوال ہی سوال اور شرم کا سیلاب۔ وہ مسکراہٹ واقعی دل پر اثر کر گئی، دل لرز گیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خود سے پوچھا یہ تو کس سے بات کر رہی ہے آتنا؟ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ کس سرزمین کو تو نے نظر انداز کیا ہے؟ کس خاک کو تو نے حقیر سمجھا؟ وقت گزرا، ابھی بھی میں روزے میں تھی، بلکہ روزہ مکمل کر چکی تھی۔ میں چونکہ مسافروں کی بہت خدمت کرتی تھی، کچھ چائے یا کافی پیش کی تو انہوں نے کہا محترمہ عرب شاہی ایک لمحے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ کہا میرے پاس ایک چیز ہے جو صرف اور صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا چیز؟ انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کے گنبد کا پرچم ہے، یہ بس آپ کے لیے ہے۔ میں تو جیسے سن ہو گئی، میں تو جیسے سن ہی رہ گئی۔ پرچم؟ کیا ہوتا ہے پرچم؟ گنبد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لگا جیسے دوسرا تھپڑ پڑا ہو، اور انہوں نے کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ اس پرچم کو چھوئے یا زیارت کرے۔ پھر ایک اور فلائٹ آئی، مقصد مشہد۔ جہاز میں 3 بزرگ سوار تھے، بہت نورانی، بہت روحانی چہرے، بیٹھے تھے بالکل آخری قطار میں۔ جگہ بھی بہت نامناسب تھی۔ میں نے جا کر ان کی خدمت کی، کافی وغیرہ دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں اوپر والے خانے سے کچھ اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ وہ تینوں اٹھے اور انہوں نے ایک مخصوص لباس پہنا، یونیفارم جیسا۔ وہ لباس مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک خوبصورت لکڑی کا باکس نکالا، کھولا اور اس میں تھا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے گنبد کا پرچم۔ سلام اللہ علیہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں ٹوٹ گئی تھی، اتنا روئی اس فلائٹ میں کہ کام کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر آ گیا رمضان المبارک۔ ہماری فلائٹ تھی تہران نجف، نجف مشہد۔ مشہد میں قیام تھا اور میں خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی اب میں بدل چکی ہوں، اب وہ سب کچھ نہیں رہا، نہ وہ ماحول، نہ وہ غلط راستے۔ اب میرا دل بہتر ہے، اب تو مجھے اہل بیت کی توجہ ملی ہے۔ چلو چلیں زیارت امام رضا علیہ السلام کو۔ اب دل میں سکون ہے، زیارت کی تڑپ ہے، آنکھوں میں اشک ہے، دل میں خیال تھا امام رضا قربان جاؤں، میں آ گئی ہوں۔ ہم 5 بجے مشہد پہنچے۔
6 بجے تہران سے اڑان بھری تھی کیونکہ نجف میں موسم خراب تھا۔ رات 11 بجے مشہد اترے۔ میں نے دل میں کہا ابھی بھی وقت ہے، میں 19ویں شب قدر میں پہنچ سکتی ہوں۔ جیسے ہی مشہد ایئرپورٹ پر قدم رکھا تہران سے کال آ گئی۔ کہا گیا ایک جہاز آ رہا ہے پیسنجرز لے کر، پورا گروپ واپس آئے گا، مشہد میں کوئی نہیں رکے گا۔ اور بس میں ٹوٹ گئی، بالکل حقیقت میں ٹوٹ گئی۔ میں چل کے ہال کے آخری کونے میں گئی جہاں ایک LCD لگی تھی، اس پر شب قدر کا پروگرام چل رہا تھا۔ میں امام رضا علیہ السلام سے باتیں کر رہی تھی، نہیں سچ کہوں تو لڑ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ نے مجھے باہر تک نہیں آنے دیا۔ میں سوال نہیں کر رہی تھی، بس شکوہ کر رہی تھی، بلکہ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران میری ایک کلیگ آئی، 2 پلاسٹک تھیلیاں ہاتھ میں تھی، کہنے